ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ ڈیولپ ہونا بند ہو جاتا ہے، اس کی گروتھ جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے برعکس اٹ اسٹارٹ بیکمنگ ورس اینڈ ورس اینڈ ورس. اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسی عادتوں کو اپنا لیتے ہیں کہ جس کے بعد ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے برین کی ہیلتھ کا خیال رکھ سکیں. تو میں آپ کو آج ایکسپلین کروں گی ایک ایسا ٹاپک کہ جو موسٹلی پاکستانی جس میں مبتلا ہیں، جس میں سب سے زیادہ ریسرچ کی جاتی ہے. اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس کہ 67.5% تقریباً آلموسٹ 68% جو ہے نا جو ریسرچ ہو رہی ہے پاکستان میں وہ ریلیٹڈ ٹو ون سنگل ٹاپک. وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ٹاپک ہے پورنوگرافی اور پورن ایڈکشن. یہی ہے میرا آج کا موضوع. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی آپ کے سوسائٹی میں 10 گھر ہیں، 10 میں سے 7 لوگ جو ہے نا یہ سب چیزیں ڈیلی دیکھ رہے ہیں. ڈیلی کیونکہ اربن ایریاز میں، سٹیز میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز. اور اس کا جو ایج فریم ہے وہ بہت ساری ریسرچز ہیں ڈفرینٹ. کچھ ریسرچ یہ کہتے ہیں کہ 16 سال کی عمر سے لے کر 24 سال تک آدمی جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ 14 سے 24 تک کا دیکھ رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی نہیں اس کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس سے پہلے بھی دیکھا جا رہا ہے. اور یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جس ٹائم پہ ہم اپنے بچوں کو آزادی دے دیتے ہیں. ہمارے بچوں کے پاس فونز بھی ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس ڈیوائسز بھی ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کے پاس ایکسیس آف انٹرنیٹ بھی ہوتا ہے. اور اس ٹائم پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ بڑے ہو گئے اور ان کو اب ہماری توجہ کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اب وہ جو بھی کریں گے وہ سوچ سمجھ کے کریں گے. دراصل یہیں پر آ کر ہم ایز اے پیرنٹس ہم غلطی کر جاتے ہیں. میرے پاس ایسے بہت سارے مریض آتے ہیں جس میں سے لیڈیز بھی شامل ہوتی ہیں جو یہ بات شیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ان کو پورن ایڈکشن ہے اور وہ اسے جان چھڑانا چاہتی ہیں لیکن پھر بھی نہیں چھڑا پاتی، اور ان کو اس چیز کے لیے مدد چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو ایک ایسی ٹائپ کی ایڈکشن ہے کہ جو سلولی آپ کو ڈیمیج کر دیتی ہے. کیسے ڈیمیج کر دیتی ہے؟ کیونکہ جب بھی اس طرح کی کوئی بھی چیز دیکھی جاتی ہے تو باڈی میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈوپامن. اور جیسے ہی ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈوپامن تو ہماری باڈی کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب وہ ڈیلی میں آ جاتا ہے اور ڈیلی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈوپامن ریلیز ہو رہا تھا باڈی میں، تو باڈی اس کی یوز ٹو ہو جاتی ہے. اور ایک ٹائم پہ جب باڈی اس کی یوز ٹو ہو جاتی ہے اور پھر وہ کامنس ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی سمن بکمن ہو گیا. تو بچے کے ایسے سمٹمز آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ بچہ آل آف اے سڈن سمن بکمن آپ کو جو ہے نظر آنے لگے گا، چپ چاپ، شانت، کھویا ہوا، کہیں گم. اس کی پڑھائی میں جو ہے نا اسٹڈیز میں اس کی جو ہے نا وہ خرابیاں آنی شروع ہو جائیں گی، جس میں خاص طور پر اس کے گریڈز جو ہے نا وہ انکلائن ہونے لگیں گے. اور اس کے گریڈز کے انکلائن ہونے کے باوجود بھی وہ تنہائی پسند کرے گا، وہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، وہ لوگوں سے جو ہے نا وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہے گا. وہ چاہے گا کہ رات کو اس کو تنہائی مل جائے، باتھ روم میں اس کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ مل جائے. اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے بیہیویئرز جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئیں گے بے تحاشا. یا آدھی رات کو آپ کو روشنیاں نظر آ رہی ہوں گی، لائٹیں نظر آ رہی ہوں گی. تو یہ کانوں میں لگا کر ایئر پلگز لگا کے جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بچے نارملی ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ تھوڑے کر کے جو ہے نا وہ فزیکلی بھی شرنک ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا برین جو ڈیولپ ہو رہا تھا، جو جس فیز میں تھا، میکسیمم جو ہے نا وہ 20 to 22 ایئرس کی ایج تک جو ہے نا وہ آپ کا برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اور اس دوران بیچ میں اگر ہم کسی ایسی چیز کو انٹرفیئر کرنے کے لیے لے آئیں جو چیز آپ کے برین ڈیولپمنٹ کو جو ہے نا وہ روک دیتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے وہیں پہ رک جاتی ہے. اچھا، یہ صرف بات آپ کے برین کی یا بچے کے، آپ کے بچے کے برین کی ڈیولپمنٹ کی نہیں ہے. اس کی فزیکل ہیلتھ، اس کی ایجوکیشن، اس کی مینٹل ہیلتھ، اس کے آگے کی ریلیشن شپس، اس کی بات کا سب کچھ آپ بربادی کی طرف لے جاتے ہو ایک ذرا سی نیگلیجنس کی طرف وجہ سے. پیرنٹس کو کیا چاہیے؟ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ لاک لگائیں، وہ جو سرچز ہیں ان کو جو ہے نا وہ کلوز کریں، اپنے بچوں کے جو ہے نا وہ فونوں کو جو ہے نا مانیٹائز کریں، فیملی لنکس جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ ان کو پتہ چلتا رہے کہ بچے ان کی کیا سرچ کر رہے ہیں، کس ٹائم پہ کس طرح کی چیزیں زیادہ دیکھی جا رہی ہیں. ان پیرنٹس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا. اور خاص طور پہ وہ پیرنٹس جو کہ 70s میں اور 80s میں پیدا ہوئے ہوئے ہیں اور جن کے بچے اتنے بڑے ہیں کہ جو اس فریم میں آتے ہیں، 12 سال سے لے کر 24 سال تک کے فریم میں آتے ہیں جن کے بچے، ان ماؤں کو اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا تو وہ بہت بڑی بیوقوف ہے. ان کو سیکھنا پڑے گا. اور جیسے
مائیں بہت کچھ کر لیتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو ماؤں کو چاہیے کہ مائیں سیکھیں کہ آج کل کے زمانے کے ساتھ اپنے بچوں کو، آج کل کے جو نئے فتنے ہیں ان کے ساتھ اپنے بچوں کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک طرح کا اگر میں ایک ایگزامپل دوں تو وہ اس طرح کیونکہ کہ ایک بفے لگا ہوا ہے، وہاں پہ انہوں نے پے کیا اور بہت ساری ویرائٹی ہے جو وہ چیک کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں. ان کا پیٹ بھر گیا، لیکن یہ وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی کہ نہیں یار ابھی بھی جو نا وہ والی چیز زیادہ کھانی چاہیے تھی، یا وہ تو ٹرائی ہی نہیں کیا، وہ تو ٹرائی کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. اسی طریقے سے یہ جو پورن ایڈکشن ہے یہ آنکھوں کا بفے لگا ہوا ہے. سو آنکھوں کا ایسا بفے ہے یہ کہ آپ ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہو، اور جب اصل میں جب نوبت آتی ہے، جب آپ کی شادی ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو جب آپ کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی، کیونکہ آپ آنکھوں سے اتنی سارے کام کر چکے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اسلام میں بھی یہ ساری چیزیں جو نا منع کی گئی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ جس چیز کو اسلام نے منع کیا ہے اس کا جو نا وہ آخر میں آ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بات بالکل صحیح تھی اور ایسا ہی ہوا ہے. تو پلیز بی ویری ویجیلنٹ. اپنے بچوں کو، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو فون نہ دیجیے، گریز کیجیے. اور اگر آپ کے بچے اتنے بڑے ہو گئے ہیں، سمجھدار ہیں، سیکیورٹی ریزنز ہیں، کچھ بھی ہے، آپ فون دیجیے تو ان کو جو نا وہ ٹائم لمٹ لگائیے اور لے کے واپس دیجیے. اپنے سامنے دیکھنے دیجیے، اپنے سامنے یوز کرنے دیجیے فون کو یا ڈیوائسز کو، یا انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، جو بھی آئی پیڈ وغیرہ جو بھی یہ لوگ یوز کریں، آپ کے سامنے بیٹھ کے سرچ کریں، آپ کے سامنے بیٹھ کے دیکھیں، بلکہ آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں. کیونکہ اگر جہاں تنہائی شروع ہو جاتی ہے نا، وہاں پہ شیطان جو نا وہ ضرور غالب آ جاتا ہے. اور دا مومنٹ شیطان غالب آ جاتا ہے نا، تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ کسی طرف جائے گا، آپ کا بچہ اکیڈمکس میں اچھا کرے گا، آپ کا بچہ جو ہے نا وہ ڈوپامین کی جو ایڈکشن ہے اس سے نکل پائے گا. سو اس ایڈکشن کو دور کرنے کے لیے اگر آپ لاکھ کوششیں کر لیں کہ جی میں چاہتی ہوں، مجھے پتہ چل گیا کہ جی میرا بچہ جو ہے نا وہ ڈوپامین ایڈکٹ ہو گیا ہے، آئدر ریزن از پورن ایڈکشن، یا پھر وہ ریزن جو ہے نا وہ گیمنگ ہے، یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ ہے، میں اپنے بچے کو اس ایڈکشن سے نکالنا چاہتی ہوں. کیونکہ ڈوپامین کی ایڈکشن جو ہے نا وہ باقی ہر قسم کی ایڈکشن سے زیادہ خطرناک ہے. تو میں کیسے مدد کروں؟ آپ مدد تب تک نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ کا بچہ نہیں چاہے گا، یا آپ مدد تب تک نہیں کر سکتی جب تک آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی وائف نہیں چاہیں گے اس ایڈکشن سے نکلنا. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کریں کہ نہیں جی، خود ریئلائز کریں کہ یہ چیز غلط ہے اور ان کو اس چیز سے نکلنا ہے. جب وہ ایک دفعہ خود ریئلائز کر لیں گے کہ ہاں جی یہ چیز غلط ہے اور ہمیں اس سے نکلنا ہے، تو کیا سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہے. کسی ایسے بندے کو بتایا جائے کہ جو آپ کو آپ کی اس ایڈکشن میں آپ کی مدد کر سکے. تو اگر وہ آپ کو اکیلا تنہا بیٹھا ہوئے دیکھے، خاص طور پہ گھر کا کوئی بندہ ہو جو آپ کو اگر اکیلا تنہا بیٹھے ہوئے دیکھے، تو فوری طور پہ آپ کو روک لے. کیونکہ آپ کے جو برین کا اسٹرکچر ہے نا وہ شرنک ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آپ کو کسی ایسے مدد کی ضرورت ہے جو کہ باہر سے آپ کو اس طرف جانے سے، آگ کی طرف جانے سے یا غلط چیز کی طرف جانے سے روک سکے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی چلو جی فار ایگزامپل اگر آپ روز سرچ کر رہے ہو تو آپ نے کہنا کہ جی اب مجھے روز سرچ نہیں کرنا، میں چلو 2 دن اپنے آپ کو دیتا ہوں، 2 دن سے پہلے نہیں کروں گا. جب وہ دوسرا دن آ جاتا ہے تو میں 4 دن اپنے آپ کو دیتا ہوں، میں 4 دن سے پہلے اب ریسرچ نہیں کروں گا اور یہ سرچ نہیں کروں گا، ان سب چیزوں کو نہیں دیکھوں گا، نہیں کام کروں گا. یا جب وہ 4 دن آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں 2 اور دن اور. اس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے ٹائم اسپین جو گیپ کا ہے وہ بڑھاتے چلے جائیے. اور جوں آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے، آپ کے لیے اس ایڈکشن سے دور ہونا آسان ہو جائے گا. تیسرا میتھڈ اس ایڈکشن سے جان چھڑانے کا وہ بہت آسان ہے. میں بہت سارے لوگوں کو کہتی ہوں کہ جو بھی اس ایڈکشن کے شکار ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی کو جوائن کرے کسی نہ کسی کے. خاص طور پہ جو ینگ لڑکے ہیں جب وہ آتے ہیں اور ان کو میں ایڈوائس دے رہی ہوتی کہ جی آپ نے جم جانا ہے، آپ نے ہارڈ کور ایکسرسائزز کرنی ہے، ویٹ لفٹنگ کرنی ہے، کیونکہ ویٹ لفٹنگ جو ہے وہ بھی آپ کے ڈوپامین کو ریلیز کرتا ہے. تو ڈوپامین حاصل کیجئے صحیح طریقے سے، غلط طریقے سے حاصل نہ کیجئے، کیونکہ یہ جو صحیح طریقہ کار ہے یہ آپ کی باڈی کو اور بہتر بنائے گا، جبکہ جو غلط طریقہ کار ہے وہ آپ کو اور مصیبت میں ڈال دے گا اور پریشانیوں میں ڈال دے گا، بیماریوں میں مبتلا کر دے گا، ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ اور کیا کیا جائے؟ اس کے علاوہ رائٹ اے جرنل. آپ لکھیے کہ آپ کس مشکل سے گزر رہے ہیں، اور وہ فیز کون سا ہوتا ہے کہ جب آپ کا بہت دل کرتا ہے کہ جی آپ یہ سب چیزیں دیکھیں.
تو کیوں وہ کون سا ویک پوائنٹ ہے, وہ کون سا ٹریگر پوائنٹ ہے کہ جب آپ جا کے جو ہے نا وہ سب چیزوں میں جو ہے نا ویکسٹ پوائنٹ پہ ہوتے ہو, اپنے نفس کے کمزور ترین لمحے میں ہوتے ہو اور جا کے وہ گناہ کر لیتے ہو. تو وہ کون سا پوائنٹ ایسا ہے, جب آپ روز لکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک پیٹرن ہے پورا. وہ جو پورا ایک پیٹرن ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ جن یہ پوائنٹس ہیں جب آپ کے جو نا وہ چیزیں, یہ ساری چیزیں جو نا وہ ٹریگر کرتی ہیں اور آپ آ کے وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہو. اچھا, اس کے علاوہ اور کیا کیا جائے؟ ایکسرسائز کی جائے, ویٹ لفٹنگ کی جائے. لیڈیز ہیں ویٹ لفٹنگ نہیں کر سکتی, جم نہیں جا سکتی, چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھر کے کام تو کر سکتی ہیں. میں یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جو ہاتھ سے دھونے والی جو خواتین ہوتی تھی نا پرانے زمانے میں, جو مشین نہیں یوز کرتی تھیں, کپڑے ہاتھ سے دھونا شروع کر دیتی تھیں اور وہ پٹکتی تھی بار 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 کپڑوں کو جو نا وہ گیلا کر کے صابن لگا کے, وہ اس طریقے سے جو نا وہ کپڑوں کو پٹکا جائے, دھویا جائے, اینڈ دین یو ول فیل بیٹر. اچھا, یہ ہو گئے کچھ ویز. اس کے علاوہ خود ہی اپنی فون کی سیٹنگ میں جا کر اور اس کی سیٹنگز کو چینج کر دیجیے اور اس میں جا کے لگا لیجیے کہ یا تو وہ بلر ہو یا پھر وہ آف ہو جائے. سیف سرچ جو ہے نا وہ آن کر دیجیے, اور سیف سرچ آن کرنے کے بعد اس کے بعد جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر آپ کے پاس آف ہو جائیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وے, اور کیا کیا جائے؟ اور یہ کیا جائے کہ اپنے اوپر خود ہی جو ہے نا ایک حد جاری کی جائے. جیسے کہ اگر میں کہوں کہ جی اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ کو 5,000 روپے یا 1,000 روپے, جو بھی آپ کی لمٹ سے زیادہ ہے, مطلب اگر آپ کی لمٹ آپ ایزیلی 100 روپے نکال سکتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گی کہ 500 روپے. اگر آپ 500 روپے ایزیلی نکال سکتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گی 1,000 روپے آپ کو نکالنا ہے. تو جو بھی آپ کی لمٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہے, آپ کو وہ اماؤنٹ نکال کے ایز اے پنشمنٹ کے طور پہ, کہ اگر آپ نے یہ چیز دیکھی ہے تو ایز اے پنشمنٹ کے طور پہ وہ نکال کے الگ کرنا پڑے گا, اور وہ کسی ایسے پہ خرچ کرنا پڑے گا کہ جس پہ آپ نہیں چاہتے خرچ کرنا. تو یہ چیزیں جو ہوگی نا وہ آپ کو روکے گی, آپ کے دل دکھے گا کہ جی آئندہ سے, فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ جی وہ 500 روپے نکال کے آپ نے چیریٹی میں دے دینا, یا وہ 500 روپے نکال کے آپ نے کسی اپنے دشمن کے اوپر جا کے جو نا وہ فروٹس خرید کے لے آنا ہے یا کچھ لے آنا ہے اور اس پہ جا کے خرچ کرنا, آپ کا دل تھوڑا سا دکھے گا. اور پھر آپ اس کام کو کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ مجھے اگر یہی کرنا پڑا دوبارہ, اور تو دوبارہ مجھے پیسے نکالنے پڑیں گے, تو دوبارہ مجھے یہ کام کرنا پڑے گا, یا پھر دوبارہ مجھے جو نا ایکسرسائز کرنی پڑے گی. بہت اچھا وے, بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو اپنایا بھی کہ ہم جو ہے نا وہ 10 استغفار کی جو ہے نا وہ, اگر ہم سے غلطی سے اگر یہ ہو گیا دوبارہ سے, تو ہم 10 استغفار کی جو ہے نا 10 رکعت نماز پڑھیں گے. یا اگر ہم کہیں گے کہ جی 10 رکعت دو کر کے 10 رکعت استغفار کی نماز پڑھیں گے, یا اتنی تسبیحاں پڑھیں گے, یا یہ کریں گے, یا یہ کریں گے, اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگیں گے, کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جس کا گواہ کوئی نہیں سوائے آپ کے اور آپ کے رب کے. تو اس کا مطلب یہ کہ جب آپ یہ گناہ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا اور یا یقین نہیں ہوتا کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے تو یقین مانے یہ سارے گناہ نہیں ہوں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی, اور پلیز ڈو شیئر دس ویڈیو ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ اس مسئلے مسائل سے گزر رہے ہیں, یہ گزرنے والے ہیں, یا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے, ان کے بچے بڑے ہیں, ان کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل, لائک مائی ویڈیو, اور اگر کوئی سوال ہے پلیز ڈو کامنٹ, آئی ول ٹرائی ٹو آنسر. تھینک یو سو مچ. آئی ایم ارجمند رضا, آئی ایم اے سائیکو تھراپسٹ.